بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم حضرت شیخ القرآن نور اللہ مرقدہ قرآن کریم کے دو دورہ تفاسیر پڑھاتے تھے۔ اس میں سے پہلا دورہ تفسیر جس کو ہم بڑا دورہ تفسیر کہتے تھے 10 شعبان سے شروع ہو کر 27 رمضان کو اختتام ہوتی تھی۔ دوسرا دورہ تفسیر جو علماء و مدرسین اور ان لوگوں کے لیے تھا جس کے پاس وقت کم تھا اور موقع نہیں ملتا تھا، تو حضرت شیخ القرآن عید کے بعد شوال میں وہ دورہ تفسیر پڑھاتے تھے۔ اس دورہ تفسیر میں حضرت شیخ القرآن قرآن کریم کے فہم کے اصول اور کچھ سورتوں کے خلاصے بیان فرماتے تھے، جیسا کہ ہم نے ابتدا میں اس کا تذکرہ کیا تھا، اور رمضان میں اور دوسرا دورہ تفسیر شوال میں ہم پڑھاتے ہیں۔ تقریباً 32 سال وہ دونوں دورہ تفسیر الحمدللہ میں نے پڑھائے۔ پھر ایک موقع آیا کہ پنجاب کے رفقا نے جب آپ کسی آیت میں سوچتے ہیں تو سوچنے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ اس آیت میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی تعریف تو بیان نہیں کیے، تو یا قرآن کریم کی تعریف ہوگی یا حکمت نزول قرآن بیان کیا ہوگا۔ اگر یہ نہ ہو تو پھر یہ سوچنا چاہیے کہ قرآن کریم کے مخاطبین 4 قسم کے لوگ ہیں، تو مذکورہ آیت میں قرآن کریم کے مخاطبین کون ہیں؟ تو قرآن کریم کے مخاطبین یا مشرکین ہوں گے یا اہل الکتاب یا منافقین اور یا مؤمنین۔ تو آیت میں یہ سوچنا چاہیے کہ اس آیت میں خطاب کس کے ساتھ ہے؟ مشرک کے ساتھ ہو تو مشرک کون ہے؟ تو ہم نے مشرک کی تعریف بیان کی، اس کا لغوی معنی شرک کا اور اصطلاحی معنی بیان کیا۔ پھر ہم نے یہ بتایا کہ مشرکین شرک کرتے ہیں تو شرک کے 2 اقسام ہیں۔ پہلا شرک اعتقادی اور دوسرا ہے شرک فعلی۔ شرک اعتقادی کے 4 اقسام ہیں: شرک فی العلم، فی التصرف، فی الدعاء اور فی العبادت۔ تو آیت میں جب سوچتے ہو تو دیکھ لیں کہ اس میں اگر شرک کی تردید ہو تو کون سی قسم کی شرک کی تردید ہے؟ شرک اعتقادی کی یا شرک فعلی کی؟
اگر شرک اعتقادی کی تردید ہو تو اس میں سے کون سے قسم کی شرک کی تردید ہے؟ شرک فی العلم یا شرک فی التصرف یا شرک فی الدعا یا شرک فی العبادت؟ اور اگر مشرک کی تردید ہے تو پھر مشرک کی تردید پہ آپ سوچ لیں کہ اگر شرک فعلی کی تردید ہو تو شرک فعلی کے معظم دو اقسام ہیں، تحریم ما احلہ اللہ اور تعلیم ما حرمہ اللہ۔ تو کون سی قسم کی تردید ہو؟ پھر مشرکین کے 4 اقسام ہم نے بیان کیے۔ مشرکین بالعباد صالحین، وہ مشرکین جو نیک بندوں کو اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے۔ مشرکین بالملائکہ، وہ مشرکین جو ملائک کو اللہ کے شریک ٹھہراتے تھے۔ مشرکین بالجن، وہ مشرکین جو جنات کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے۔ اور مشرکین بالکواکب، وہ مشرکین جو چاند ستارے سورج کو اللہ کے شریک ٹھہراتے تھے۔ اور ہم نے 4 اقسام کی تردید اور اس کے بارے میں قرآن کریم کی آیات مشت نمونہ خروار پیش کیے۔ پھر ہم نے یہ بتایا کہ اگر خطاب اہل الکتاب کے ساتھ ہو تو اہل الکتاب کے 2 فرقے ہیں، پہلا یہود اور دوسرا نصارہ۔ یہود وہ لوگ تھے جو علماء تھے، سمجھدار تھے۔ نصارہ وہ لوگ تھے جو عوام تھے۔ پھر ہم نے قرآن کریم کی کئی آیات پیش کیے جن میں اہل الکتاب کے صفات مذمومہ کا تذکرہ تھا، اور وہ آیات بھی پیش کیے جس میں یہودیوں کے اوصاف اور نصارہ کے اوصاف بیان کیے گئے تھے۔ یہود ضد اور عناد کی وجہ سے مخالفت کرتے تھے، نصارہ جہالت اور ناسمجھی کی وجہ سے مخالفت کرتے تھے۔ تمہارے مقابلے میں بھی اسی طرح 2 قسم کے لوگ ہوں گے۔ پہلے وہ جو علماء سمجھدار ہے، علماء سوء اور پیران ضلالت، وہ بھی ضد اور عناد کی وجہ سے تمہاری مخالفت کرتے رہیں گے۔ دوسرے قسم کے وہ لوگ ہوں گے جو عوام ہوں گے، وہ ناسمجھی اور جہالت کی وجہ سے مخالفت کرتے رہیں گے۔ تو تمہارا طریقہ خطاب بھی دونوں کے ساتھ جدا جدا ہوگا۔ جب علماء سوء اور پیران ضلالت کے ساتھ خطاب ہو اس میں سختی کرنا چاہیے، کیونکہ وہ ضد اور عناد پہ اتر آئے ہیں۔ جب عوام کے ساتھ خطاب ہو تو اس میں نرمی کرنا چاہیے۔ اذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعینهم تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق، کیونکہ وہ ناسمجھی اور جہالت کی وجہ سے مخالفت کرتے ہیں۔ پھر تیسرا فرقہ تھا منافقین۔ ہم نے منافقین کی تعریف کی کہ منافق کون لوگ ہیں، اور ان کی تاریخ بیان کی کہ منافقین کیسے پیدا ہوئے، کیوں پیدا ہوئے۔ صرف وہ اپنی انانیت، اپنی لیڈری کی شوقین تھے، اور اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ظاہری طور پہ نہیں کر سکتے تھے۔ تو انہوں نے یہ سوچا، یہ منصوبہ بنایا
کہ سب سے پہلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پہ حملہ کیا جائے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی پہ الزام لگایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ الزام لگایا من یلمزک فی الصدقات. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان جہاد میں بھی جاتے لیکن ادھر بھی مخالفت کرتے رہے. قدم با قدم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین کے ساتھ مل کر مسجد کے نام پہ ان کے لیے مورچہ بھی بنا رہے تھے. اور ہم نے منافقین کے صفات ذکر کی کہ صرف سورہ توبہ میں اللہ رب العزت نے 61 صفات منافقین کے بیان فرمائے ہیں. اور پھر منافقین کے 2 اقسام، منافق اعتقادی اور منافق عملی، ان کا تذکرہ بھی ہم نے کیا. ایسا نہ تھا کہ منافقین ظاہری طور پہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، بلکہ منافقین ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتے کہ ہم ان کے پیروکار ہیں، ہم ایمان لائے ہیں، ہم اصلاح کرنے والے ہیں، انما نحن مصلحون. اور ساتھ ساتھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تنظیم کی جڑیں کاٹ رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے تھے، اور اس میں وہ کسی کے لحاظ بھی نہیں کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات بھی الزامات لگا رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار بھی الزامات لگا رہے تھے، اور قدم بقدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے رہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہم ان کے ساتھ لڑتے نہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو کہا عمر پھر لوگ کہیں گے ان محمدن یقتل اصحابہ، کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب اپنے ساتھیوں کو قتل کر رہا ہے، اسی وجہ سے لڑ نہیں سکتے ان کے ساتھ. لیکن اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے میرے پاک پیغمبر کفار کے ساتھ لڑتے رہو تلوار کے ساتھ، اور منافقین کے ساتھ لڑتے رہو زبان کے ساتھ، ان کے صفات مذمومہ کا تذکرہ کرتے رہو. چوتھا فرقہ تھا مومنین. تو قرآن کریم میں جب مومنین کے ساتھ خطاب ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارات آتے ہیں، کبھی بشارت دنیاویہ، کبھی بشارت اخرویہ، کبھی تسلی للمؤمنین کہ پرواہ نہ کرو فلا یکن فی صدرک حرج منہ، کبھی ربط القلب کہ ہم تمہارے دل پر پٹیاں لگا دیں گے، آپ پرواہ نہ کر، تمہارے دل کو مضبوط کر دیں گے، کوئی پرواہ نہ کر، کسی کا پرواہ نہ کر. اور اس کے امثلہ ہم نے بیان فرمائے کہ قرآن کریم میں مومنین کو کبھی تسلی، کبھی بشارت دنیاویہ، کبھی بشارت اخرویہ، اور کبھی ربط القلب. اسی طرح پھر ایک آیت میں جب آپ سوچتے ہیں تو اس میں اگر خطاب بھی نہ ہو، تعریف قرآن بھی نہ ہو، حکمت نزول بھی نہ ہو، تو پھر اس میں سوچیں اس میں مقاصد اربعہ یا ممدات اربعہ میں سے کسی مضمون کا تذکرہ ہوگا، یا اثبات التوحید، یا اثبات الرسالت، یا صداقت الکتاب، یا ایمان بالآخرت، اور یا جہاد فی سبیل اللہ تعالی،
یا الانفاق فی سبیل اللہ تعالی یا التنظیم اور یا الآداب. اگر توحید کا بیان ہو تو توحید کا بیان مختلف عنوانات کے ساتھ کیا جاتا ہے. تو آپ دیکھ لیں کہ کون سے عنوان کے ساتھ توحید کا اثبات ہے. کبھی اثبات توحید ہوگا بعنوان الہ، کبھی اثبات توحید ہوگا بعنوان تسبیح، کبھی اثبات توحید ہوگا بعنوان تحمید، اور کبھی اثبات توحید ہوگا بعنوان البرکت تبارک الذی نزل الفرقان. اور اس کے امثلہ ہم نے بیان کیے. قرآن کریم میں جب نماز کا تذکرہ ہے تو ایک قسم کے الفاظ سے اقیم الصلاۃ، جب زکوٰۃ کا تذکرہ ہے تو ایک ہی لفظ سے آتوا الزکوٰۃ. لیکن جب توحید کا تذکرہ ہو تو مختلف عنوانات کے ساتھ، تاکہ یہ مسئلہ ذہن نشین ہو جائے. یہ مسئلہ بڑا اہم ہے، اور اس مسئلے کی اہمیت اس عنوانات سے معلوم ہوتی ہے کہ قرآن نے مختلف عنوانات کے ساتھ اس مسئلے کو بیان فرمایا. پھر اثبات الرسالت، صداقت الکتاب اور ایمان بالآخرت، یہ 4 مقاصد اربعہ ہے جس کے بیان کے لیے اللہ تعالیٰ نے سارے کے سارے انبیاء علیہ السلام مبعوث فرمائے. اور 4 اس کے ممدات، الجہاد، اور جہاد کے اقسام ہم نے بیان کی. ان میں سے ایک قسم تھا قتال، اور کل ہم نے قتال کا تذکرہ کیا کہ اس کے لیے مجاہد کی تربیت، اس کے لیے ملک کی اصلاح، اس کے لیے کسی گھر اور گرانی کی اصلاح، اور اسی کے لیے میدان جہاد کے قوانین، اسی کے لیے امیر کے لیے قوانین، اور اسی کے لیے میدان جنگ کے قوانین، اور پھر فتح اور شکست کے بعد امیر کے لیے احکام کے امیر کی کیا فرائض ہوں گے. پھر الانفاق، التنظیم، تو تنظیم کی اصول ہم نے بیان کیے کہ تنظیم میں جتنے اراکین ہوں ان کا عقیدہ ایک ہوگا توحید کا. اور الحمدللہ یہ صرف اور صرف جماعت اشاعت توحید و سنہ کہ اس کے تمام اراکین کا عقیدہ توحید ہے. اس میں ایک رکن بھی شرکی عقیدے والا نہیں ہو سکتا. دوسرا قانون قرآن و سنت ہوگا. تیسرا ارکان جماعت فعال ہوں گے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرتے رہیں گے. چوتھائی کہ ارکان جماعت اپنے جماعت پر خرچ کر دیں گے. یہ نہیں کہ جماعت کی وساطت سے پیسے اکٹھا کرتے رہیں گے اور کمائیں گے. اور پانچوائی کہ غیر رازدار نہ ہو. ایسے لوگ جو جماعت کے لیے مخلص نہیں، ان کو رازدار نہ بناؤ، وہ تمہاری جماعت کو تحس نحس کر دیں گا. لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يعلونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورهم اکبر قد بینا لکم الآیات. یہ نشانیاں ہم آپ کو بتاتے ہیں تاکہ ان کو اپنا رازدار نہ بناؤ. ان کو جب بھی موقع ملے تمہاری جماعت کی اتفاق و اتحاد کو تحس نحس کرنے کی کوشش کریں گے. اور پھر ہم نے اس کی تفصیل کی. جب توحید کا تذکرہ ہو تو پھر دیکھ لیں بعض آیات میں توحید کی اثبات کے لیے کبھی دلائل عقلیہ ہوں گے، کبھی دلائل نقلیہ، کبھی الحلف
قسم ہوگی اور کبھی دلائل وحیہ. دلائل عقلیہ کی مثال آج ہم مشت نمونہ خروار پیش کرنا چاہتے ہیں. جب آپ کسی آیت میں سوچتے ہیں تو اس میں سوچ لو کہیں ایسا تو نہیں کہ اس میں ادلہ عقلیہ بیان کیے گئے ہیں. مثلا سورہ رعد آیت نمبر 2 نکالیں. سورہ رعد 13واں پارہ آیت نمبر 2. اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. اس آیت میں آپ سوچ لیں، اگر کوئی تم سے پوچھی کہ اس آیت میں اللہ نے کیا بیان فرمایا تو آپ کہیں گے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مقاصد اربعہ میں سے مقصد اول کی اس بات کے لیے دلیل عقلی پیش کی، دلائل عقلیہ پیش کیے. دلائل عقلیہ ایسے کہ میں ہر چیز کا خالق ہوں، میں نے تمام چیزیں پیدا کی. تو اللہ نے فرمایا اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، اللہ وہ ذات اقدس ہے جس نے آسمانوں کو جنہیں تم دیکھتے ہو بغیر ستونوں کے بلند کیا. ثم استوى على العرش، پھر وہ عرش پہ مستوی ہوا. ما یلیق بشانی وسخر الشمس والقمر، اور سورج اور چاند کو معمور کیا. کل یجری لاجل مسمى، ہر ایک اپنے وقت معین پر چل رہا ہے. سورج کے لیے اللہ نے دن مقرر کیا ہے، صبح نکلتا ہے شام کو غروب ہوتا ہے. چاند کے لیے اللہ نے رات مقرر کی ہے، مغرب کو نکلتی ہے صبح کو غروب ہوتی ہے. کل یجری لاجل مسمى یدبر الامر یفصل الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون. وهو الذی مد الارض وجعل فیہا رواسي وانہارا، اور وہی ذات ہے جس نے زمین کو بچھایا اور اس میں پہاڑ اور دریا بنائے. وَمِن كُلِّ ثَمَرَاتٍ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ، اور ہر قسم کے پھلوں کو اس نے 2 قسم کا بنایا. وہ دن کو رات سے ڈھانک دیتا ہے. ان باتوں میں سورج، ان باتوں میں یعنی ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، ان باتوں میں سوچ و بچار کرنے والے لوگوں کے لیے کئی نشانیاں ہیں، اس میں سوچ لے. وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَىٰ بِمَاءٍ وَاحِدٍ، اور زمین میں مختلف قسم کی کھیتیں ایک دوسری سے ملی ہوئی ہیں، اور انگوروں کے باغ اور کھیتیاں ہیں، نیز کھجوروں کے درخت جھنڈار اور بغیر جھنڈ کی بھی ہیں، کہ سب کو ایک ہی پانی دیا جاتا ہے. اور ذائقہ میں ہم نے ایک کو دوسری پر فضیلت دی ہے. وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ، یہ دلائل عقلیہ بیان کیے.
اوپر آسمان کو دیکھو بغیر ستون کی کس نے پیدا کیا؟ سورج اور چاند کو دیکھو کس نے مسخر کیا؟ اور نیچے زمین کو دیکھو کس نے تمہارے لیے بچایا؟ سامنے پہاڑ کو دیکھو کس نے کھڑا کیا؟ نیچے دریا کو دیکھو کس نے روانہ کیا؟ دن اور رات کو دیکھو کس نے اندھیرا اور اجالا بنایا؟ اتنا عقل بھی نہیں؟ دلائل عقلیہ، وہ دلائل جو عقل سلیم کے مطابق ہیں، اس کو دلائل عقلیہ کہا جاتا ہے۔ جب پہلی قسم کے دلائل بیان فرمائے، خالق لکل شیء هو اللہ، پھر دوسرے قسم کے دلائل آیت نمبر 8، اللہ یعلم ما تحمل کل انثی وما تغیض الارحام وما تزداد وکل شیء عنده بمقدار عالم الغیب وشہادت الکبیر المتعال۔ اللہ یعلم ما تحمل کل انثی، اللہ ہی جانتا ہے کہ مادہ اپنے پیٹ میں کیا لی ہوئی ہے۔ یہ صرف اللہ کو پاتا ہے کہ مادہ کے پیٹ میں نر ہے یا مادہ۔ یہ صرف اللہ ہی کو پتا ہے کہ مادہ کے پیٹ میں خوش قسمت ہے یا بد قسمت۔ یہ صرف اللہ ہی کو پتا ہے کہ مادہ کے پیٹ میں جو ہے اس کا عمر کم ہے یا زیادہ۔ اللہ یعلم ما تحمل کل انثی وما تغیض الارحام وما تزداد، اور پیٹ میں کیا سکڑتا اور کیا بڑھتا ہے، یعنی مادہ کے پیٹ میں اس بچی کی زندگی کتنی ہوگی؟ 1 سال ہوگی، 8 مہینے ہوگی، 2 سال ہوگی، یہ صرف اللہ کو پتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک آدمی آیا، حضرت عمر کے ہاں اس نے رپورٹ درج کی کہ حضرت میں 2 سال مسافر رہا، باہر رہا، اب 2 سال بعد میں اپنے گھر آیا تو میری بیوی کے پیٹ پہ بچہ ہے، حالانکہ میں تو گھر بھی نہ تھا، 2 سال باہر رہا، اس نے زنا کیا ہوا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم جاری کیا کہ اس کو سنسار کیا جائے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے اس محفل میں، وہ فرمانے لگے کہ نہیں، جب اس کا بچہ پیدا ہو جائے اس کے بعد حکم کر لیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے، اپنے حکم کو واپس لیا۔ 2 سال بعد جب بچہ پیدا ہوا تو پیدا ہوتی ہی وہ چل پڑا اور گھوم پھر رہا تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لولا معاذ لہلک عمر۔ طبقات الکبریٰ میں ابن سعد نے لکھا ہے لولا معاذ لہلک عمر، اگر معاذ نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بچہ حلالی تھا، اپنے باپ سے تھا، لیکن 2 سال اپنے والدہ کے پیٹ پہ رہا، تو کبھی زندگی ماں کے پیٹ میں زیادہ گزارتا ہے، کبھی کم۔ تو حضرت عمر نے فرمایا لولا معاذ لہلک عمر۔ پھر شیعہ آئے تو انہوں نے اس مقولے کو تبدیل کر کے کہنے لگے لولا علی لہلک عمر، حالانکہ جملہ ایسا نہ تھا۔ لولا علی لہلک عمر، یہ اصل میں جملہ یہ تھا لولا معاذ لہلک عمر۔
اور اس واقعے کی مناسبت سے. لیکن شیعہ تو ہر کام میں حضرت عمر، حضرت ابو بکر، حضرت عثمان کی گستاخی کے لیے موقع پاتے ہیں. تو انہوں نے اس مقولے کو تبدیل کر کے کہنے لگے لولا علی لہلک عمر. اللہ یعلم ما تحمل کل انثی وما تغیض الارحام وما تزداد وکل شیء عنده بمقدار. اور اس کے پاس ہر چیز کا ایک اندازہ ہے. عالم الغیب وشہادت الکبیر المتعال. وہ ظاہر و باطن کے جاننے والا بزرگ بلند مرتبہ والا ہے. دوسرے قسم کے ادلہ عالم بکل شیء هو اللہ. پہلے قسم کے ادلہ بیان فرمائی خالق لکل شیء هو اللہ. آسمان کو دیکھو بغیر ستونوں کی چھت کس نے پیدا کیا؟ سورج کو دیکھو، چاند کو دیکھو کس نے پیدا کیے؟ کس نے مسخر کیے؟ اور نیچے زمین کو دیکھو کس نے بچھایا؟ سامنے پہاڑوں کو دیکھو کس نے کھڑے کیے؟ نیچے نہروں کو دیکھو کس نے بہائی؟ زمین کو دیکھو اس میں کہتے اور ٹکڑے ایک دوسرے سے مختلف کس نے بنائے؟ ایک جگہ ایک پل ہو سکتا ہے، دوسری جگہ دوسرا. سواد میں سیب ملتا ہے، مالٹا نہیں ملتا. ہمارے علاقے سما میں مالٹا اچھا ملتا ہے، سیب نہیں ملتا. یہ کس نے انقلاب لایا؟ انگور کو دیکھو کتنا خوبصورت، اور اس کے درمیان پانی کس نے پیدا کیے؟ کھجور کو دیکھو کس نے پیدا کیا؟ خالق لکل شیء هو اللہ. دوسرے قسم کے ادلہ بیان فرمائے عالم بکل شیء هو اللہ. ہر مادہ کی پیٹ میں یا نر ہو یا مادہ ہو اللہ کو پتہ ہے. اللہ کو پتہ ہے عالم الغیب و شہادت. تیسری قسم کے ادلہ بیان فرمائی حافظ لکل شیء هو اللہ. آیت نمبر 11 لَهُ مُعَقِبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ. بندی کے آگے اور پیچھے پہرے دار ہیں. لَهُ مُعَقِبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ. بندی کے آگے اور پیچھے پہرے دار ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں. يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ یعنی حفاظت کرنے والا میں اللہ ہوں. حافظ لکل شیء هو اللہ. پھر متصرف میں ہوں. آیت نمبر 12 والذی یریکم البرق خوفا وطمعا وینشئ السحاب الثقال. وہی ذات اقدس ہے جو تمہیں خوف اور امید دلانے کے لیے بجلی دکھاتا اور باری باری بادلوں کو اٹھاتا ہے. وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ اور باری باری بادلوں کو اٹھاتا ہے. کیا مطلب؟ متصرف فی کل شیء هو اللہ. تو پھر دلیل پیش کی آیت نمبر 13 وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِیفَتِهِ. اور رعد اس کی حمد و ثنا پکارتی ہے اور فرشتے بھی اللہ کے خوف سے حمد و ثنا کہتے ہیں. وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِیفَتِهِ. ملائکہ اللہ کے سامنے بے بس اور محتاج. جب یہ دلائل پیش کیے پہلے قسم کے ادلہ خالق لکل شیء هو اللہ. دوسرے قسم کے ادلہ عالم بکل شیء هو اللہ. تیسرے قسم کے ادلہ
حافظ لکل شین ہوا اللہ، چوتھے قسم کے عادل اللہ، متصرفی کل شین ہوا اللہ، پانچویں قسم کے عادل اللہ، سارے کے سارے اللہ کے سامنے محتاج، رات اللہ کے سامنے محتاج، ملائک اللہ کے سامنے محتاج۔ تو آیت نمبر 14 میں مسئلہ توحید تفریق کیا، یہ ادلہ تو اس کے لیے ہے، ادلہ تو اس کے لیے بیان کی گئی، لہو دعوت الحق، لہو دعوت الحق والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لهم بشیء الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما هو ببالغہ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، لہو دعوت الحق، اسی کو پکارنا سچا پکارنا ہے، اگر سچا پکارنا ہو تو اسی ہی کو پکارو، اگر سچا پکارنا ہے تو اللہ کو پکارو۔ تم نے اللہ کے دربار کو چھوڑا، غیروں کے دربار پہ چلے گئے، تم نے اللہ کو پکارنا چھوڑا۔ کبھی معین الدین اجمیری کو پکارتے ہو، معین الدین اجمیری زمین و آسمان تیری، کبھی 11ویں والی پیر کو پکارتے ہو، کبھی اوروں کو پکارتے ہو، اللہ کے دربار کو چھوڑا۔ قبروں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نہ امیدی، مجھے بتا دو صحیح اور کافری کیا ہے۔ قبروں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نہ امیدی، مجھے بتا دو صحیح اور کافری کیا ہے۔ فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا، نو نگاہ میں شوخی تو دل بری کیا ہے۔ قرآن کو ذرا دیکھ لو اور پھر اپنے عقیدے پہ نظر دوڑاؤ، تمہارا عقیدہ قرآن کے مطابق ہے؟ اگر قرآن کے مطابق ہو تو فبہا، قرآن کے مطابق نہ ہو تو قرآن کے مطابق بنا دو۔ ادلہ پیش کی اس مسئلے کے لیے، خالق لکل شیء ہوا اللہ، عالم بکل شیء ہوا اللہ، خالق لکل شیء ہوا اللہ، عالم بکل شیء ہوا اللہ، حافظ لکل شیء ہوا اللہ، متصرف فی کل شیء ہوا اللہ، اور سارے ملائک اللہ کے سامنے محتاج اور بے بس، لہو دعوت الحق، اسی کو پکارنا سچا پکارنا ہے۔ والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لهم بشیء الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ، اور وہ لوگ جو اس کے سوا کسی اور کو پکارتے ہیں وہ ان کی کچھ بھی نہیں سنتے مگر جیسے کوئی دور سے پانی کی طرف ہاتھ پھیلائے کہ اس کی منہ تک پہنچ جائے، حالانکہ وہاں تک کبھی نہیں پہنچ سکتا۔ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ، اور کافروں کا پکار تو محض فضول ہے۔ کافروں کا یہ آواز، کافر کہا فتویٰ اللہ نے لگایا، جو غیر اللہ کو پکارتے ہیں اپنے حاجات پورا کرنے کے لیے، اللہ نے فتویٰ لگایا کافر ہے۔ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ، اور نہیں پکارنا کافروں کا مگر محض فضول، ان کا یہ پکارنا بھی فضول، ویسے پکارتے ہیں، ان کے حاجات کو پورا نہیں کر سکتے۔ اسی وجہ سے ایک شاعر نے فرمایا، در درد غم کردم حول القبر حجر، زیران کے درد ہارا جائی دعائے کیست، میں قبر اور پتھروں کے سامنے اپنے درد اور غم کا اظہار نہیں کر سکتا، زیران کے درد ہارا جائی دعائے کیست۔ اسی وجہ سے کہ درد مند اور مصیبت زدہ کے لیے ایک جگہ ہے فریاد کا، جو اللہ کا دربار، اللہ کے سامنے فریاد کرنا چاہیے۔
اسی طرح کبھی کبھار آپ ایک آیت میں سوچتے ہیں تو دیکھ لو اس میں ادلہ ہوں گی اس بات توحید کے لیے. مثلا سورہ نحل نکالیں، سورہ نحل ابتدا آیت نمبر 2. اللہ نے فرمایا يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ. میرے بغیر کوئی حاجت پورا کرنے والا نہیں. الہ اسی ذات کو کہا جاتا ہے جو حاجات پورا کرنے والا ہو. انسان اسباب استعمال کر سکتا ہے لیکن حاجات پورا نہیں کر سکتا. بہت سارے بادشاہ، بہت سارے مالدار، اس کے ساتھ بڑے بڑے ڈاکٹر و حکیم بیٹھے ہیں، لیکن پھر بھی اس پہ موت طاری ہو جاتی ہے، ان کو بچا نہیں سکتے. حاجات پورا کرنے والا صرف اللہ ہی ہے. ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون. اب اس مسئلے کی اس بات کے لیے ان آیات میں جو بعد میں دلائل عقلیہ پیش کیے جاتے ہیں، تو اگر تم سے کوئی پوچھے کہ ان آیات کا مقصد مجھے بتا دو، تو آپ ان کو کہیں گی کہ ان آیات میں اثبات توحید ہے، اور پھر اس پہ اللہ تعالیٰ نے دلائل پیش کیے. دلائل مختلف قسم کے ہیں. دلائل عقلیہ ہے، دلائل نقلیہ ہے، دلائل وحیہ ہے. ادھر اللہ تعالیٰ نے ادلہ عقلیہ پیش کیے. کیسے؟ خلق السماوات والارض بالحق تعالی عما یشرکون. اس نے آسمانوں کو اور زمین کو اپنی حکمت سے بنایا، وہ بولانے ان مشرکانہ باتوں سے. خلق الانسان من نطفہ فاذا هو خصیم مبین. انسان کو پانی کے قطرہ سے بنایا، پھر وہ کلم کلا خدا کے بارے میں جھگڑنے لگا. فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ. او انسان، ایک قطرہ پانی سے تمہیں بنایا ہے اور پھر تم اللہ کے مقابلے میں لڑتے ہو، اللہ کی توحید کی مخالفت کرتے ہو. خلق الانسان من نطفہ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ. وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ. اور چارپائیوں کو پیدا کیا، تمہیں ان سے جاڑے کا سامان اور دیگر کئی فائدے حاصل ہوتے ہیں، اور ان میں سے بعض کو تم کھاتی بھی ہو. تمہارے لیے چارپائیوں کو پیدا کیا، تمہارے بچاؤ کے سامان ہیں اس میں، اور تم اسے کھاتے ہو. کس نے پیدا کیے؟ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ. اور جب ان کو شام کی وقت پھرا کر لاتے ہو اور جب صبح کو چرانے لے جاتے ہو تو ان سے تم کو رونق بھی حاصل ہوتی ہے. صبح لے جاتے ہو، شام کو واپس لے آتے ہو. وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً. اور گھوڑوں، خچروں اور گدھوں کو پیدا کیا تاکہ تم ان پر سواری کرو. وزینہ، اور ان سے زینت حاصل کرو. خچر پہ سوار ہو، گھوڑے پہ سوار ہو، نورستان کے پہاڑوں میں، بدخشان کے صحراؤں میں
کنڑ کے پہاڑوں میں گھوڑے اور خچر پہ سوار ہو، کلاشن کوف ساتھ ہو اور کفار کے خلاف لڑتے ہو، کتنا مزہ ہوتا ہے، کتنی زینت. وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً، یہ تمہارے لیے زینت. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور کئی اور چیزیں پیدا کرتا رہتا ہے جن کا تم کو علم تک نہیں. ابھی جہازیں پیدا کیے، ہوائی جہاز پیدا کیے، اس کے بعد بھی کیا کیا کچھ پیدا کیا جائے گا. وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُم مِّنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ، اور اللہ وہ ذات اقدس ہے جس نے بادلوں سے تمہارے لیے می برسایا، پانی برسایا، بارش برسایا، اسی میں سے تم پیتے ہو، اور اسے درخت اگتے ہیں جن سے تم مویشی چراتے ہو. یہ کس نے پیدا کی؟ يُنبِتُ لَكُم بِالزَّرْعِ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتًا لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. سوچ تو کر لو کہ کس نے یہ پیدا کی. وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ، اور رات اور دن کو تمہارا تابع فرمان کر دیا، اور سورج اور چاند کو بھی، اور تارے ستارے وغیرہ سب اس کے حکم کے تابع ہیں. تارے اور ستارے تمہارے لیے پیدا کیے، سورج اور چاند کو پیدا کیا. اوپر دیکھو اللہ کے دلائل، نیچے دیکھو اللہ کے توحید کے دلائل، سامنے دیکھو پہاڑوں کو اللہ کے توحید کے دلائل، نیچے دیکھو نہروں کو اللہ کے توحید کے دلائل، پھلوں کو دیکھو، میوے دیکھو اللہ کے توحید کے دلائل. پھر بھی غیر اللہ کو اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، اللہ کا سانجا اور شریک بناتے ہو. اتنا عقل بھی نہیں. اسی وجہ سے جگہ جگہ فرمایا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتًا لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَمَا زَرَعَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ، اور بہت سی رنگ برنگ چیزیں اس نے زمین میں سے پیدا کی ہیں. میووں کو دیکھو رنگ برنگ، کسی کا رنگ سفید، کسی کا رنگ لال، کسی کا رنگ کالا. یہ کس نے دیا یہ رنگ؟ یہ کس نے پیدا کیے؟ ذائقہ بھی مختلف، رنگ بھی مختلف، زمین ایک جیسا، پانی ایک جیسا، ہوا ایک جیسا. یہ انقلاب کس نے لایا؟ اسی وجہ سے زید بن عمرو بن نفیل جو زمانہ جاہلیت کا معاہد تھا، اس کے اشعار وَأَنْتَ الَّذِي مِنْ فَضْلِ مَنِّ وَرَحْمَةٍ بَعَثْتَ إِلَى مُوسَىٰ رَسُولًا مُنَادِيًا فَقُلْتَ لَهُ فَاذْهَبْ وَهَارُونَ فَدُعَا إِلَى اللَّهِ فِرْعَوْنَ الَّذِي كَانَ بَاغِيًا. اللہ آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس رسول بھیجا، اور اس کو اور موسیٰ کو کہا کہ جاؤ فرعون کو مسئلہ بیان کرو، مسئلہ سمجھاؤ. فَقُلْتَ لَهُ فَاذْهَبْ وَهَارُونَ فَدُعَا إِلَى اللَّهِ فِرْعَوْنَ الَّذِي كَانَ بَاغِيًا فَقُولَا لَهُ هَلْ أَنْتَ سَوَّيْتَ هَٰذِهِ بِلَا وَتَدْنَا تَسْتَقَلَّتْ كَمَا هِيَ. کہہ دو فرعون کو کہ آسمان بغیر ستونوں کے یہ چھت تم نے پیدا کیا ہے. فَقُلْتَ تو اسی پوچھ لو
هل انت سويت هذه بلا وتدنا تستقلت كما هي وقولا له من ينبت الحب في الثرى وفي ذاك آيات لمن كان واغيا. ان سے پوچھو کہ درختوں میں یہ پل تم نے پیدا کیے، جس میں عقل ہے تو اس کو سمجھتا ہے. وَقُولَا لَهُ مَنْ يُخْرِجُ الشَّمْسَ زُحْوَةً فَيُصْبِحُ مَا مَسَّدَ مِنَ الْأَرْضِ ضَائِعًا. ان سے پوچھو ایک صبح سویری سورج تم نکالتے ہو. وَقُولَا لَهُ مَنْ يُخْرِجُ الشَّمْسَ زُحْوَةً فَيُصْبِحُ مَا مَسَّدَ مِنَ الْأَرْضِ ضَائِعًا. وَقُولَا لَهُ مَنْ يَنبُتُ الْحَبَّ فِي الثَّرَى وَفِي ذَاكَ آيَاتٌ لِمَنْ كَانَ وَاغِيًا. حافظ ابن کثیر نے اس کے اشعار ذکر کیے ہیں، یہ دلائل اللہ نے پیش کیے. وَهُوَ الَّذِي سَخَرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا تستخرجون منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. اور اللہ وہی ذات اقدس ہے جس نے دریا کو بھی تمہارے بس میں کر دیا تاکہ اس میں سے تم تازہ تازہ گوشت کھاؤ، مچھلیوں کا گوشت کھاؤ، اور اس میں سے زیور نکالو جن کو تم پہنتے ہو، اور تم کشتیوں کو دیکھتے ہو جو پانی کو چیرنے والی ہیں. نیز اس لیے سمندر کو تمہارے بس میں کیا کہ تم اللہ کے فضل کی تلاش کرو. فضل یعنی دنیا کمانا. فضل کا اطلاق دنیا پہ ہوتا ہے. جب مسجد سے نکلتے ہو دعا مانگتے ہو اللہم انی اسألک من فضلک، کیونکہ دنیا کمانے کے لیے مسجد سے نکلتے ہو. وہ رزق کے حلال جو عبادت کے بعد اس کو اللہ تعالیٰ نے فضل سے تعبیر کیا تاکہ تم اللہ کے فضل کی تلاش کرو اور اس کی شکر گزاری کرو. ساتھ ساتھ جب اللہ نے اپنے نعمتوں کا تذکرہ کیا تو ساتھ ساتھ اللہ نے فرمایا وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور خامخواہ تم شکر گزاری کرو. اللہ نے نعمتیں کی تو تم کو بھی چاہیے کہ اللہ کی شکر گزاری کرو. اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کرنی چاہیے. یہ نہیں کہ تمہارے ساتھ کوئی احسان کر لے تم اس کی مخالفت کرتے رہو. تمہارے ساتھ کوئی احسان کرے تم اس کو گالیاں دو. تمہارے ساتھ کوئی احسان کرے تم ان کی مخالفت کرو، ان کو تکلیفیں پہنچاتے رہو. حضرت شیخ القرآن کبھی کبھی فرماتے تھے وَإِخْوَانٍ حَسِبْتُهُمْ دُرُوعًا فَكَانُوهَا وَلَكِنْ لِلْأَعَادِي. میرے بہت سارے دوست ہیں، بہت سارے شاگرد ہیں جس پر میرا گمان تھا کہ میرے ذرے ہیں، لیکن وہ میرے دشمنوں کو بچانے کے لیے ہو گئے. وَخِلْدُهُمْ سِحَامًا صَائِبَاتٍ فَكَانُوهَا وَلَكِنْ فِي فُؤَادِي. میرا ہی گمان تھا یہ میری تیر ہے، میں اسے دشمنوں کو ماروں گا، لیکن وہ تیر تھے اور میری سینے میں جا لگے. وَخِلْدُهُمْ سِحَامًا صَائِبَاتٍ فَكَانُوهَا وَلَكِنْ فِي فُؤَادِي وَقَالُوا قَدْ صَفَتْ مِنَّا قُلُوبُنَا فَكَانُوهَا وَلَكِنْ عَنْ وِدَادِي. مجھے تو کہتے ہیں کہ ہمارے دل صاف ہیں، صاف تھی ان کے دل، لیکن میرے محبت سے، میرے تعلق سے، میرے دوستی سے، میرے تعاون سے صاف تھے، میری مخالفت کرتے رہے. شمشیر نے گزاہ نے بچوں کو نت کسے نہ کسب تربیت نہ شہد حکیم کس. جو خراب لوہا ہو اسے میں اچھی تلوار کو کیسے بناؤں، خراب اور بیکار لوہے سے اچھی تلوار کو کیسے بناؤں. یہ میرا جرم ہے کہ مجھے کہتے ہیں کہ تم نے ایسا کیا، تم نے، میرا کیا جرم؟ مجھے کیا پتا تھا کہ خراب لوہا ہوگا اسے اچھی تلوار نہیں بن سکتی.
شمشیر نے کزان بچو گنت کسے نا کسب تربیت نشود حکیم کس والقا فی الارض رواسیا ان تمید بکم وانہارا وسبلا لعلکم تحتدون وعلامات وبالنجم هم یحتدون. آپ سوچ لیں ان آیات میں. تو ان آیات میں اللہ نے کیا بیان فرمایا؟ اس بات توحید کے لیے ادلہ عقلیہ. خالق لکل شیء هو اللہ، ہر چیز کو پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے. آسمانوں کو اللہ نے پیدا کیا، زمین کو اللہ نے پیدا کیا، اور انسان تمہیں قطرہ پانی سے پیدا کیا، جانوروں کو تمہارے لیے، چوپایوں کو تمہارے لیے پیدا کیا، خچر اور گھوڑے اور تمہارے لیے پیدا کیے، خچر گھوڑے تمہارے لیے پیدا کیے، اور آسمان سے میم تمہارے لیے برسایا، زیتون اور کھجور کو، انگور کو تمہارے لیے پیدا کیے، سورج اور چاند کو تمہارے لیے پیدا کیے، زمین کو تمہارے لیے بچایا، ستاروں اور تاروں کو تمہارے لیے پیدا کیے. خالق لکل شیء هو اللہ. اور جس کو تم پکارتے ہو، افمن یخلق کمن لا یخلق، افمن یخلق کمن لا یخلق، کیا وہ جو پیدا کرتا ہے وہ بھی اسی کی طرح ہوتا ہے جو پیدا نہیں کر سکتا؟ کیا تم بالکل نہیں سمجھتے؟ افلا تذکرون، کیا تم بالکل نہیں سمجھتے؟ خالق ہر چیز کا میں ہوں، اور جنہیں تم پکارتے ہو وہ تو کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں. پہلے قسم کے ادلہ. پھر دوسری قسم کے ادلہ بیان فرمائی. واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، اور اللہ جانتا ہے ان باتوں کو جن کو تم چھپاتے ہو، اور ان کو بھی جن کو تم ظاہر کرتے ہو. تمہارے سر اور تمہارے اعلان کو اللہ ہی جانتا ہے. جن باتوں کو تم چھپاتے ہو دل میں، جن باتوں کو تم ظاہر کرتے ہو، سب کو جاننے والا اللہ ہی ہے. تو عالم الغیب اللہ ہی ہے. جب یہ بیان فرمایا کہ خالق اللہ ہی ہے، عالم بکل شیء اللہ ہی ہے، تو جن کو تم پکارتے ہو، والذین یدعون من دونہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، جن کو تم پکارتے ہو کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں. اور جن کو تم پکارتے ہو اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون. اللہ عالم الغیب ہے. دوسرے قسم کے ادلہ تھے. اللہ عالم الغیب ہے، عالم الغیب و شہادہ. اللہ تمہاری چھپائی ہوئی اور ظاہر کرتے ہوئے سب کو جاننے والا ہے. اور جس کو تم پکارتے ہو اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون، وہ مردے ہیں بے جان ہیں، زندے نہیں. وما یشعرون ایان یبعثون، اور ان کو کچھ بھی شعور نہیں کہ کب ہم دوبارہ زندہ کی جائیں گے. اللہ خالق لکل شیء هو اللہ. اور جس کو تم پکارتے ہو کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے، خود پیدا کیے گئے ہیں. اور عالم الغیب ہے اللہ. اور جس کو تم پکارتے ہو ان کو اپنے حال کا پتہ نہیں کہ کب ان کو زندہ کیا جائے گا. جب اللہ خالق ہے، جن کو تم پکارتے ہو کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے. اللہ عالم ہے، جن کو تم پکارتے ہو ان کو اپنے حال کا پتہ نہیں. تو کہہ دو الہکم الہ واحد. مسئلہ توحید بیان فرمایا، تفریق کیا ما قبل پہ.
الہکم الہ واحد، تمہارا الہ، تمہارا حاجت پورا کرنے والا، الہ واحد، حاجت پورا کرنے والا ایک ہی ذات ہے، صرف وہ حاجت روا ہے۔ یہ قرآن کریم کا طریقہ ہے۔ جب کسی مسئلہ توحید کو ثابت کرنے پہ اتر آتا ہے تو مسئلہ توحید کو ایسے شان میں، ایسے انداز میں ثابت کر رہے ہیں کہ جس کسی میں عقل ہو وہ بغیر ماننے کے نہیں رہ سکتا، ضرور مان لے گا جس میں عقل ہو۔ اسی وجہ سے جگہ بجگہ فرمایا لعلکم تعقلون، عقل ہو تو مان لے گا۔ مشرک میں عقل نہیں، مشرک میں شعور نہیں۔ حضرت مولانا حسین علی نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے مشرک کو دی مت ماری ہے، ان کی عقل نہیں، اگر ان میں عقل ہوتا تو مانتی اس مسئلے کو، لیکن ان میں عقل نہیں، ان میں شعور نہیں، یہ بے عقل ہے مشرکین۔ اسی طرح قرآن کریم کی اس بات کی طریقی بھی کبھی ادلہ عقلیہ، کبھی ادلہ نقلیہ، کبھی ادلہ وحیہ اور کبھی الحلف، اور اس کا تذکرہ ہم نے کل بھی توڑا کیا تھا۔ اب حضرت شیخ القرآن نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے کہ قرآن کریم کی تفسیر 4 قسم کی ہے۔ پہلی قسم تفسیر القرآن بالقرآن، دوسرا تفسیر القرآن بالحدیث، تیسرا تفسیر القرآن باقوال الصحابہ، اور چوتھا ہے تفسیر القرآن باقوال التابعین۔ اپنے طرف سے ہم نہیں کرتے اور نہ ہمارا قول دلیل ہے۔ حضرت شیخ فرماتی تھی نیست حجت ہے چھ قول پنج پیر، شر احمد قول احمد رابی گیر۔ نیست حجت ہے چھ قول پنج پیر، شر احمد قول احمد رابی گیر۔ پنج پیر کا قول دلیل نہیں ہے، دلیل ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، نبی علیہ السلام کی شریعت، قرآن و سنت دلیل ہے۔ حضرت شیخ القرآن نور اللہ مرقدہ نے ہمیں یہ سکھایا تھا کہ قرآن کریم کی تفسیر 4 طریقوں سے ہے۔ تفسیر القرآن بالقرآن، تفسیر القرآن بالحدیث، تفسیر القرآن باقوال صحابہ، تفسیر القرآن باقوال التابعین۔ اور حضرت شیخ القرآن نور اللہ مرقدہ کا زیادہ زور اس پہ لگاتے تھے، ان کا طریقہ یہ تھا کہ تفسیر القرآن بالقرآن کیا جائے۔ تفسیر القرآن بالقرآن یہ سب سے اہم طریقہ تفسیر ہے، اور ان کا طریقہ بھی یہ تھا کہ اکثر جگہوں پہ جب قرآن کریم کی ایک آیت میں اشکال ہوتی تو حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ دوسری جگہ میں اس واقعہ کو ذکر فرماتے، طلبہ کو فرماتے تھے نکالو فلاں سورت فلاں آیت، جب نکال دیتے تو کہتے تھے ادھر اس کی تفسیر ہے۔ اور یہ حضرت شیخ القرآن کا ایک بہترین طریقہ تھا۔ مثلاً نمونہ خروار ہم پیش کرتے ہیں۔ حضرت شیخ القرآن تفسیر القرآن بالقرآن جب کرتے تو اس انداز میں سورہ بقرہ آیت نمبر 37 نکالیں، سورہ بقرہ، کیونکہ اصول تفسیر ہم بیان کرتے ہیں، تخصص فی تفسیر ہے، تو آپ کو صرف وہ طریقہ نمونہ خروار بتاتے ہیں۔
سورہ بقرہ آیت نمبر 37۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا وَقُلْنَا بِدُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی القاء سے چند کلمات معلوم کر لیے، پس اللہ نے اس کی توبہ قبول کر لی، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ کَلِمَاتٍ، آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات لیے، ان کو القاء ہوا، کلمات کیا تھے۔ تو کچھ لوگوں نے اس کی تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا اللہ مجھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے نجات دلائے، تو دیکھیں وسیلہ ثابت ہو گیا۔ ہم کہتے ہیں وسیلہ ہم مانتے ہیں، لیکن وسیلہ اپنے عمل کو وسیلہ بنانا چاہیے، دوسروں کے عمل کو وسیلہ نہیں بنا سکتے۔ اور تم جو دلیل پیش کرتے ہو کہ آدم علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کے وسیلے سے دعا مانگ لی، یہ روایت جو پیش کرتے ہیں مستدرک میں حاکم نے ذکر کیا ہے، تو حضرت شیخ القرآن نے البصائر میں اس حدیث کی حالت ذکر کی ہے کہ وہ موضوعی اور من گڑت روایت ہے، اور پھر حاکم کی حالت بھی ذکر کی ہے۔ پھر شیخ القرآن نے فرمایا کہ وہی روایت جو یہ پیش کرتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو آدم علیہ السلام نے فرمایا لما اقترف آدم الخطیہ قال یا رب اسألک بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ نے فرمایا وَكَيْفَ عَرِفْتَهُ وَلَمْ أَخْلُقْهُ، تم نے اس کے پیسے کیسے پہچانا، میں نے تو ابھی تک اس کو پیدا بھی نہیں کیا ہے۔ تو آدم علیہ السلام فرمانے لگے لما خلقتنی بیدک ونفخت فی من روحک فرفعت رأسی فرأیت علی قوائم العرش لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ فعلمت انک لم تضف الی اسمک الا حب الخلق الیک۔ اللہ جب آپ نے مجھے پیدا کیا، میں نے سر اٹھایا تو میں نے عرش کے ستون پہ لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو مجھے پتا لگا کہ آپ نے اپنے نام کے ساتھ جس کا نام ذکر کیا ہے وہ آپ کو سارے مخلوق سے محبوب ہوگا، تو اسی وجہ سے میں نے اس کے وسیلے سے دعا مانگی۔ تو اللہ نے فرمایا لولا محمد لما خلقتک، اگر میں محمد رسول اللہ کو پیدا نہیں کرتا تمہیں بھی پیدا نہیں کرتا۔ تو کہتے ہیں دنیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے پیدا ہوئی، اور دیکھیں محمد رسول اللہ کے وسیلے سے آدم علیہ السلام نے دعا مانگی، حالانکہ وہ روایت وہ صحیح نہیں۔ تم روایت تب پیش کرو جب قرآن کریم نے خود اس کی وضاحت نہ کی ہو۔ تو حضرت شیخ القرآن فرماتی تھی کہ وہ روایت اسے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کو محمد رسول اللہ کی وجہ سے بنایا گیا، حالانکہ سورہ زاریات آیت نمبر 56 میں اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن و انس کو عبادت کے لیے پیدا کیے، اور تم کہتے ہو محمد رسول اللہ کی وجہ سے پیدا کی گئی ہے۔
ایک تو یہ، دوسری بات یہ کہ آدم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا تھا، آدم علیہ السلام نے جو کچھ کہا تھا وہ خود قرآن کریم نے ذکر کیا ہے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 23 نکالیں، سورۃ الاعراف آیت نمبر 23۔ قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ وہ دونوں فوراً کہہ اٹھے، اے ہمارے رب، ہم نے خود اپنے لیے کمی کر دی، اور اگر تو ہمیں نہ بخش دے اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم ضرور خائب و خاسر ہو جائیں گے۔ تو آدم علیہ السلام نے یہ دعا پڑھی تھی، قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ تفسیر القرآن بالقرآن۔ آدم علیہ السلام نے یہ دعا پڑھی تھی، وہ نہیں پڑھی تھی جو من گڑت روایت میں موجود ہے۔ اسی طرح ایک جگہ پہ اشکال آ جائے تو قرآن کریم میں وہ جگہ، وہ واقعہ دوسری صورتوں میں ڈھونڈ لو، تمہیں پتہ لگے گا۔ مثلا سورہ ہود آیت نمبر 69 نکالیں، سورہ ہود آیت نمبر 69، سورہ ہود 12واں پارہ آیت نمبر 69۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے، سلام کیا، ابراہیم علیہ السلام نے جواب سلام کا دیا۔ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ، فوراً ایک بنا ہوا بچڑا لے آیا۔ مہمان نوازی انبیاء کا کام ہے، یہ انبیاء کی سنت ہے۔ بنا ہوا بچڑا ایسے مہمانوں کے لیے جن کو پہچانتا بھی نہ تھا، جو دسترخوان چلا سکتا ہے، جو مہمان نوازی کر سکتا ہے، وہ قائد بن سکتا ہے، وہ لیڈری کر سکتا ہے۔ جس کے گھر میں فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوطٍ۔ جب اس نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ اس کی طرف نہیں پہنچتے تو ان سے ڈر گیا، اور دل ہی دل میں ان سے ڈرنے لگا۔ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ، وہ کہنے لگی کہ مت ڈرو۔ اب ادھر ایک اشکال پیدا ہوا، ابراہیم علیہ السلام دل ہی دل میں ڈر گئے، تو ملائک نے کہا لا تخف، نہ ڈرو۔ تو کیا یہ ملائک عالم الغیب تھی کہ ان کو ابراہیم علیہ السلام کے دل کا پتہ تھا؟ ابراہیم علیہ السلام تو دل ہی دل میں ڈر گئے، اور ملائک نے کہا مت ڈرو۔ تو کیا ملائک عالم الغیب تھی، ان کے دل کی بھیت کو سمجھتی تھی؟ ایک اشکال یہ پیدا ہوا۔ دوسرا اشکال، وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ، اور اس کی عورت کھڑی تھی، فَضَحِكَتْ، وہ ہنسنے لگی۔ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ، ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کھڑی تھی، فَضَحِكَتْ، وہ ہنسنے لگی۔ تو ادھر اشکال یہ پیدا ہوا کہ ضحکت کا تفریح
قائمتن پہ صحیح نہیں ہو سکتا. زید تو امر عجیبہ کے دیکھنے کے وجہ سے آتا ہے. ادھر کیا امر عجیب آتا؟ اس کی بیوی کڑی تھی اور ہنسنے لگی بغیر کسی سبب کی. تو بغیر کسی سبب کے ہنسنا ہی تو دیوانوں کا کام ہے، ہوشیار بندوں کا کام نہیں. اور ابراہیم علیہ السلام کی بیوی تو بڑی ہوشیار تھی، تو وہ کیوں ہنسنے لگی؟ ہنسنے کی وجہ کیا تھی؟ یہ دو اشکالات پیدا ہوئے. پہلا اشکال یہ کہ ابراہیم علیہ السلام دل ہی دل میں ڈر گیا. تو جب ڈر گیا تو ملائک نے کہا مت ڈرو. تو ملائک کو ان کے دل کا پتہ تھا، ان کے دل کے بیچ کو سمجھتے تھے. دوسرا ہی کہ ان کی بیوی کھڑی تھی، تو ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہنسنے لگی فضحکت. یہ دو اشکال پیدا ہوئے. اور دونوں اشکال کے حل کے لیے، دوسرے کے حل کے لیے تو جائز نے اپنے طرف سے ایک مقولہ بنا دیا ہے. جاہز مشہور عربی دان آج سے 800 سال پہلے گزرا ہے، اور وہ کہتا ہے میں حجاز میں گیا تو میں نے صرف آذان اور نماز عربی میں دیکھا، باقی عربی انہوں نے سارا تبدیل کر دیا ہے. اتنا بڑا عربی دان تھا، اور شکل و صورت سے بڑا منحوس شکل تھا اس کا، خوبصورت نہ تھا، بدرنگ شکل تھا اس کا. تو جائز نے لکھا ہے فضائقت بے معنی حاضت، وہ حائزہ ہو گئی، کیونکہ جس عورت کی حیض نہیں آتی اس کے بچے پیدا نہیں ہو سکتے. تو امراتو قائمتن، ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کڑی تھی، فضائقت یعنی حاضت، اس کی حیض شروع ہو گئی. اور پھر اپنے طرف سے اس نے ایک مقولہ بنا دیا، اور وہ اپنے طرف سے مقولی بناتے تھے. تو ایک مقولہ بنا دیا کہ عرب کہتے قالت العرب ذائقت الارنب اذا حاضت. عرب کا مقولہ ہے کہ جب ارنب خرگوش کی حیض شروع ہو جائے تو کہتے ہیں ذائقت الارنب. حالانکہ یہ مقولہ عربی زبان میں کہیں بھی نہیں، جائز نے اپنے طرف سے بنایا ہے. مسئلہ یہ نہیں، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہنسنے لگی، اس کا وجہ کیا تھا. اب قرآن کریم میں اس واقعوں کو اور جگہوں پہ دیکھ لے تو تمہیں پتہ لگے گا. سورہ ہجر آیت نمبر 51 نکالیں، تفسیر القرآن بالقرآن، سورہ ہجر آیت نمبر 51. وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ، سورہ ہجر پارہ نمبر 14 آیت نمبر 51. وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا، إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا، جب داخل ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر تو انہوں نے کہا السلام علیکم. ادھر توی لکھا ہے، یعنی ادھر وقف ہے. وہ یہ واقعہ اب آپ ادھر سورہ ہود میں دیکھ لیں، اِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ. وہ آیت آپ نکالیں اب ادھر، فَقَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ. ابراہیم علیہ السلام نے کہا وعلیکم السلام، اور ان کے پاس بنا ہوا بچھلا لے آیا. فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً
ادھر بھی طویل لایا ہے. مطلب یہ کہ ادھر کچھ کلام مقدر ہے. اب وہ کلام وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً. اب سورہ ہجر میں دیکھ لے قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ. قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود کہا اِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود ان کو کہا، خود کہنے لگے اِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ کہ ہم تو تم سے ڈرتے ہیں. خود زبان پہ کہنے لگا، ادھر کہا دل ہی دل میں ڈرنے لگے. جب دل ہی دل میں ڈرنے لگے تو منہ سے کہنے لگے، زبان پہ کہنے لگے اِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ قَالُوا لَا تَوْجَلْ. انہوں نے کہا مت ڈرو. اب فرشتے عالم الغیب نہیں. ابراہیم علیہ السلام دل ہی دل میں ڈرنے لگے، پھر زبان سے کہنے لگے اِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ قَالُوا لَا تَوْجَلْ. اشکال حل ہوا؟ اچھا، دوسرا اشکال ادھر سورہ ہجر میں دیکھ لے قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ. اور فرشتے کہنے لگے اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ. تجھے ایک لائق فرزند کا مجدہ دیتے ہیں، تجھے ایک لائق فرزند کی بشارت دیتے ہیں. تمہیں اللہ تعالیٰ ایک لائق فرزند عطا کرے گا. اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ. ہم تجھے ایک لائق فرزند کی بشارت دیتے ہیں. جب بشارت دیتے رہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کان لگائی ہوئی تھی، ان کی باتیں سن رہی تھی. جب اس نے یہ سنا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بشارت دے رہی ہے وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ. جب بشارت دیتی تھی ابراہیم علیہ السلام کو تو ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کھڑی تھی، وہ یہ باتیں سن رہی تھی. جب اس نے بشارت سنی تو فضحکت، وہ ہنس پڑی. بشارت کی وجہ سے امر عجیبہ دیکھا، امر عجیبہ سنا تو ہنس پڑی. اسی طرح سورہ زاریات آیت نمبر 24 نکالیں، 26واں پارہ. اور یہ حضرت شیخ القرآن کا کمال تھا، اللہ کی رحمت ہے ان پہ. اللہ حضرت شیخ القرآن کو کروڑ کروڑ جنت الفردوس عطا فرمائے. قرآن فہمی کا مجدد تھا اس دور میں. سورہ زاریات آیت نمبر 24 نکالیں. سورہ زاریات حَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ. کیا تجھے ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر ہے؟ اِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ. اِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ، جب اس کے پاس آئے تو انہوں نے اس کو السلام علیکم کہا. ابراہیم نے کہا اے اجنبیو علیکم السلام. فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین. پھر اپنے گھر کی طرف دوڑا اور گھی میں بنا ہوا ایک بچڑا لے آیا. فجاء بعجل سمین، فربہ بچڑا لے آیا. ادھر حنیس کا ادھر سمین کا، یعنی فربہ گوشت والا بچڑا. اور پھر اس کو گھی میں بنا ہوا فقربہ الیہم
قال الا تاكلون فاوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم وبشروه بغلام عليم، اور اس کو ایک دانا لڑکی کی خوشخبری دی جب بشارت دے رہی تھی۔ فَأَقْبَلَتْ امْرَأَتُهُ فِي سَرَّةٍ، سو اس کی بیوی چلاتی ہوئی آئی اور اپنی پیشانی پر ہاتھ مار کر کہنے لگی، عورتوں کی عادت ہے کوئی نئی چیز، کوئی تعجب والی چیز دیکھتے ہیں تو پیشانی پہ ہاتھ مار دیے، کبھی ناک پہ انگلی مار دیے، کبھی پیشانی پہ۔ فَأَقْبَلَتْ امْرَأَتُهُ فِي سَرَّةٍ فَسَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ أَعْجُوزٌ عَقِيمٌ فَسَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ أَعْجُوزٌ عَقِيمٌ، تو اپنی پیشانی پر ہاتھ مار کر کہنے لگی کہ کیا ایک بانج بڑھیا لڑکا جنے گی۔ وَقَالَتْ أَعْجُوزٌ عَقِيمٌ قَالُوا كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكِ إِنَّهُ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ، حکمت والا ہے، سب چیزوں کو جاننے والا ہے۔ تو اب ان سارے آیات کو جمع کر لو، تفسیر القرآن بالقرآن ہوگی۔ ابراہیم علیہ السلام دل میں ڈر گئی، ان کو کہنے لگا میں تم سے ڈر گیا، تو ملائک نے کہا لا توجل۔ ابراہیم علیہ السلام کو ملائک بشارت دے رہے تھے، تو اس کی بیوی نے بشارت سنی، فضائی کا تو ہنسنے لگی۔ اب تفسیر القرآن بالقرآن کئی طریقہ ہے حضرت شیخ القرآن کا، اور ایک جگہ پہ نہیں، کئی 100 جگہوں 1000 جگہوں پہ ہم تفسیر القرآن بالقرآن پیش کرتے ہیں۔ حضرت شیخ القرآن اللہ کی رحمت ہو ان پہ۔ ایک دفعہ کوثر نیازی نے کہا تھا کہ شیخ القرآن مولانا محمد طاہر اس دور کے امام ابن تیمیہ تھے، اور ایک بہت بڑی شخصیت نے کہا تھا حضرت شیخ القرآن اس دور میں قرآن فہمی کے مجدد تھے، اور ایک بہت بڑی شخصیت نے کہا تھا کہ پٹھانوں میں حضرت شیخ القرآن نے، سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ شیخ القرآن مولانا محمد طاہر نور اللہ مرقدہ نے اکیلے پٹھان بیلٹ میں، خیبر پختونخوا میں، صوبہ سرحد اسی دور میں تھا، صوبہ سرحد میں، اور افغانستان میں جتنا کام کیا ہے، ہم جیسے 100 بندی بھی پنجاب میں نہ کر سکے۔ یہ سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ نے کئی دفعہ کہا تھا، جب ادھر تعزیت کے لیے آئی تھی پھر بھی کہا تھا، میرے سامنے بھی کئی دفعہ کہا ہے۔ اور قاضی شمس الدین رحمت اللہ علیہ کے ہاں جب میں پڑھ رہا تھا، وہ دیوبند میں صدر مدرس بھی رہے تھے، تو ایک دفعہ حولین کاملین کا تذکرہ آیا، میں ان سے الفیہ پڑھ رہا تھا، تو ابتو میں نے وہ شعر پڑھی ابن عقیل کا، یا لیتنی کنت صبیا مرزان تحملنی الزلفاء حولا اکتا اذا بکیت قبلتنی اربعا اذا ظللت الدہر ابکی اجمعا۔ تو میں نے کہا ادھر حمل اس معنی سے کہ ہاتھ میں اپنے بچے کو اٹھانا، اور ضلالت بے معنی گم ہونا۔ جب قاضی صاحب نے یہ سن لیا اور میں نے حولین کاملین کا تفسیر بیان کی، تو قاضی صاحب نے درہ حدیث کے طلبہ کو آواز دی آؤ، جب وہ آئے مجھے کہا ان کے سامنے بتا دو۔ میں نے جب بتا دیا تو قاضی شمس الدین رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے، یہ گھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کے لیے یہ گھرانہ پیدا کیا ہے، یہ قرآن کی خدمت کے لیے۔ اور پھر طلبہ کو کہنے لگا کہ حضرت شیخ القرآن نور اللہ مرقدہ کو اللہ تعالیٰ نے جو علم دیا ہے
ہمارے جیسے ہزاروں علماء اس کے گود میں آتے ہیں. یہ قاضی شمس الدین رحمت اللہ علیہ کا مقولہ تھا. حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاہر ہمارے والد محترم وہ ایک زمیندار گرانی سے تعلق رکھتے تھے. ان کا باپ زمیندار تھا، دادا زمیندار تھا، پردادا زمیندار تھے. انہوں نے قرآن کریم کی خدمت کی اور 70 سال قرآن کریم کی خدمت کی. انہوں نے توحید اور سنت کی اشاعت کے لیے محنت کی. تقریباً 100 سال گزر گئے. اس گرانی کی خدمات، قرآن اور حدیث کے خدمات، اس گھر کی خدمات وہ کسی سے پوشیدہ نہیں. یہ انہی کے ثمرات ہیں کہ آج ہماری دروس قرآن الحمدللہ ثم الحمدللہ شکریتاً کہتا ہوں کہ دنیا میں الحمدللہ اس سے بڑا قرآن کریم کا کوئی درس نہیں. یہ اللہ کا محض فضل و احسان ہے ہمارے اوپر. حضرت شیخ نے قرآن کی جو خدمت کی، ان کے شاگردوں نے، ان کے ساتھیوں نے پھر انہی نقش قدم پہ قرآن کریم کی خدمت کی. اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ حضرت شیخ کے وفات کے بعد 32 سال میں نے قرآن کریم کی دروس دیے اسی نقش قدم پہ. یہ ان کی دعائیں میرے ساتھ. مجھے کسی نے کہا کہ شیخ القرآن کے درس میں لوگ زیادہ تھے یا آپ کے درس میں؟ میں نے کہا میرے درس میں. اس نے کہا یہ کیوں؟ میں نے کہا مجھے جس شخصیت نے دعائیں دی ہیں اس شخصیت کو اس جیسی شخصیت نے دعا نہیں دی تھی. میرے ساتھ میرے والد کی دعائیں ہیں، انہوں نے دعائیں کی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے بھائی بھی ایسی دیے کہ وہ میرا پیٹھ، میرے بازو مضبوط کرنے کے لیے ہے، خصوصاً میجر صاحب. اور پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے رفقا، ارکان جماعت بھی ایسی دیے ہیں کہ وہ میرے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور ہر باطل اور منکر کے مقابلے میں مجھے کہتے ہیں آپ چپ کے رہو، ہم جواب دیتے رہیں گے. اور الحمدللہ میرے ارکان جماعت، میرے ساتھی اور میرے شاگرد میرے ساتھ ہمیشہ ہر محاذ پہ کھڑے ہیں اور شانہ بشانہ لڑتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں. اور مجھے امید ہے کہ آئندہ بھی میری جماعت کے اراکین، میرے جماعت کے کارکنان، خواہ وہ پٹھان ہو، خواہ وہ پنجابی ہو، خواہ وہ سندھی ہو، خواہ وہ کسی اور زبان اور قوم سے تعلق رکھتے ہیں، الحمدللہ انہوں نے میرے بازو مضبوط کیے ہوئے ہیں. اور مجھے امید ہے کہ آئندہ بھی انشاءاللہ وہ لوگ اسی جماعت کو چلاتے رہیں گے. ہمیں کسی غیر کی مشوروں کی ضرورت نہیں ہے. مجھے مشورہ دینے کے لیے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے شیخ القرآن، بڑے بڑے مناطقہ، بڑے بڑے فنون کے عالم میری شورا میں موجود ہیں. خواہ وہ صوبائی شورا ہو، خواہ وہ مرکزی شورا ہو، اس میں موجود ہے. اور اگر مجھے مشوروں کی ضرورت ہو وہ لوگ مجھے مشورے دیتے ہیں اور میں ان کے مشوروں پہ عمل کرتا ہوں. مجھے بتاؤ کہ مشوروں کی کوئی ضرورت نہیں. مجھے جماعت چلانے کے لیے کسی اور کی مشوروں کی ضرورت نہیں ہے. مجھے جماعت چلانے کے لیے ان لوگوں کی ضرورت ہے جو صاحب علم ہو. مجھے جماعت چلانے کے لیے ان لوگوں کی ضرورت ہے، ان کی مشوروں کا، جنہوں نے ہماری جماعت کی فارمی رکنیت پر کیا ہو. مجھے ان لوگوں کی مشوروں کی ضرورت ہے
جو صاحب علم اور صاحب تقوی ہو، صاحب دیانت ہو. مجھے ان لوگوں کی مشوروں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. الحمدللہ 32 سال گزر گئے اور جماعت کو جب میرے حوالے کیا گیا تھا تو اسی دور میں ہم نے جلسہ رکھا تھا پشاور میں جناح پارک میں، اور ہم چاہتے تھے کہ اخبار میں ہمارا بیان آئے. ہم نے ہر اخبار والے کو منت کی، کسی اخبار نے ہماری بیان کو نہیں لیا. اب الحمدللہ میڈیا والے ہمارے پیچھے آتے ہیں، ہمیں کہتے ہیں کہ ہمیں بیان دے دو. بڑی بڑی سرخیوں سے، ہمارے جلی سرخیوں سے ہمارے بیانات آتے ہیں. اسی دور میں ہماری جماعت اتنی منظم نہ تھی جتنا آج کل منظم ہے. اسی جماعت میں اسی دور میں ہماری جماعت کا رسالہ مانا نہ تھا. اب الحمدللہ ہماری جماعت کے کئی رسالے نکلتے ہیں. نغمہ توحید گجرات سے نکلتا ہے، اسی طرح سرگودا سے نکلتا ہے، اسی طرح پنجپیر سے التوحید و سنہ رسالہ ماہانہ نکلتا ہے. یہ اسی دور میں نہ تھے. اسی دور میں نوجوان منظم نہ تھے. اب الحمدللہ ہمارے نوجوان منظم ہیں. پنجاب میں بھی منظم ہیں، خیبر پختونخوا میں بھی طلبہ توحید منظم ہیں اور وہ بڑے اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں. اسی زمانے میں حضرت شیخ القرآن کی کتابیں سارے عربی میں تھے. اب الحمدللہ ان سب کتابوں کا اردو ترجمہ بھی بازار میں آیا ہے اور اس کا اردو ترجمہ بھی کیا ہوا ہے. اسی زمانے میں ہمارے بڑے دورہ تفسیر اور چھوٹے دورہ تفسیر میں اتنے لوگ نہ تھے. اب الحمدللہ اس کے 10 گنا زیادہ ہو گئے ہیں. اسی زمانے میں یہ مرکز دار القرآن پنجپیر اس طرح آباد نہ تھا، ایک چھوٹی سی مسجد تھی. اب الحمدللہ 4 منزلہ مسجد بن گئی ہے. اسی زمانے میں ہمارے علماء اتنے مصنفین نہ تھے جتنا اس دور میں ہیں. اس زمانے میں ہماری جماعت میں افتاء کا مستقل کورس نہ تھا. اب الحمدللہ ہر سال اس مرکز سے 35 سے 40 تک مفتیان اعظام فارغ ہوتے ہیں. اس زمانے میں ہماری اتنے رسائل نہ تھے. اس دور میں الحمدللہ ہر سال ہمارے 35-40 رسالے باقاعدہ 100 صفحے سے زیادہ لکھے جاتے ہیں اور وہ ہمارے پاس محفوظ ہے. جماعت ترقی کے راہ پہ گامزن ہے. جماعت دن بدن ترقی کر رہا ہے. یہ تو علیحدہ بات ہے. ایک مینڈک کنویں میں پڑا تھا، کسی نے اوپر سے پوچھا کہ دنیا کتنی بڑی ہے. کنویں میں وہ ارد گرد چکر لگایا، اس نے کہا کہ اتنی بڑی ہے. مینڈک کو پتا نہ ہو، یہ تو علیحدہ بات ہے. جماعت الحمدللہ دن بدن ترقی کر رہا ہے. آج اس جماعت کا اتنا روب ہے کہ میں جانتا ہوں کہ پاکستان میں مشرکین تو درکنار، دنیا میں جتنے باطل پرست ہیں اس جماعت کا نام سن کے لرزتے ہیں. اس جماعت کو اللہ تعالیٰ نے اتنی ترقی دی. اس جماعت کے ساتھ کوئی چھیڑے اس کی آخرت بھی خراب ہو جائے گی اور دنیا بھی خراب ہو جائے گی. انشاءاللہ یہ جماعت میرا اور آپ کی جماعت ہے. اس جماعت کو ہم انشاءاللہ اکٹھے چلاتے رہیں گے. ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں ہے. اور اس جماعت میں الحمدللہ کوئی بھی آئے، وہ غلط نظریات لے کر آئے اس جماعت میں، ہم اس کو ایسا نکالیں گے جیسا کہ بال کو آٹے سے نکالا جاتا ہے. اس جماعت کو کسی غیر کی ضرورت نہیں ہے. اس جماعت میں ہم غلط عقائد والی کبھی بھی نہیں چھوڑتے. اور یہ جماعت انشاءاللہ دن بدن ترقی کرتا رہے گا. حضرت شیخ القرآن کے زمانے میں
انہوں نے صرف ایک درس اردو میں دیا تھا، وہ بھی ڈاکٹر اسرار کی جگہ پہ لاہور میں۔ اب الحمدللہ ہمارا چھوٹا دورہ تفسیری دوسرا سال ہے، اردو میں پڑھایا جاتا ہے، اور دن بہ دن پنجاب سے لوگ جوک در جوک شامل ہوتے۔ اس سال ہمارے اس در میں حضرت مولانا حسین علی نور اللہ مرکزہ کا پرپوتا، یہ جو سامنے بیٹا ہے یہ بھی شریک ہوا، اور بھی بہت سارے لوگ اس درس میں شریک ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ میں بھی دعا کرتا رہوں گا کہ اللہ تعالیٰ اس مرکز کو آباد رکھے، اور آپ بھی دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ اس مرکز کو آباد رکھے۔ مرد و خواتین، بڑے چھوٹے، علماء اور عوام اس درس میں شریک ہوئے یا آج اختتام میں تشریف لائے ہیں، میری دعا ہے آپ بھی دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کے سارے حاجات کو پورا فرمائے۔ جتنی بیمار ہیں دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ حضرت شیخ القرآن، میری والدہ محترمہ، میرا سسر، میرا بیٹا اور ہمارے رشتہ داروں کے علاوہ جتنے مسلمان مرد و خواتین بڑے چھوٹے وفات پا گئے ہیں، ان کے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ ہمارے بہت سارے رفقا جو وفات پا گئے ہیں، جو شہید ہوئے ہیں، ان کے لیے بھی دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کو درجات عالی عطا فرمائے۔ سورہ مرگری چھتے درس لراغلی دی دعاو کئی چھے اللہ داغی ٹولو دنیا و آخرت خیستہ کی۔ سورہ مسلمانان روڑ اخوین دے وفات شوی دی، اللہ دے غیلہ جنت الفردوس ورکی۔ سورہ بیمارانی، اللہ دے غیلہ شفاء کاملہ ورکی۔ کچھا دعا غختی ہو کچھا دعا نہیں غختی، اللہ تا معلوم دی، اللہ غیلہ صحت کاملہ ورکے۔ دچھا اولاد نہیں، اللہ نیکان صالحان اولاد واللہ ورکے۔ دچھا اولادی، اللہ دا غی دستر کو توڑے اگرزے، اور اللہ دا غی دستر کو یخون کی اگرزے۔ اللہ زمانگا ٹولو حیاء و پردو ساتی، اور اللہ منگا دا حاسدین و دا حسد نو ساتی۔ اللہ منگ دا آغا خلق و دا شر نو ساتی، دا چاچ دا شر ارادی دی اور زمان جماعت تا نقصان رسی، اللہ تخپل دا آغای سرپوشی، اللہ منگا پہ محبت نامے۔ اللہ غیل دا غید آمالو سیئہ و سزا پخپل باندے ورکی، اللہ منگا پہ محبت نامے۔ اللہ زمانگا جماعت محفوظ ساتے، اور اللہ دی جماعت لنورم ترکی ورکے۔ اللہ منگلا نورم مقرآ کی چھے منگستان کتاب و سنت و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدمتو کو سورہ مرگری چاہی تکلیف کرے دے زائے تراغلی دی، اور دا چاہ سحاجتو نہیں اللہ دی بقبل فضل و احسان باندی پورا کی۔ سورہ مسلمان پا جیلونو کے پراتے دی کہ آگا مفتی مجتبہ امیر دے ہوگا نور مرگری دی، اللہ دے آگا ٹول پا خیر خیریت پا خوشحالو باندی خبلو کورونو تراولی، اللہ دے مروانو پا خوشحالائی باندی راولی۔ سورہ مسلمانان رونا چھپا تکلیف کی دی، اللہ دے تکلیفون اخلاص کی، اور اللہ دے آگئی خوشحالائی نصیب کی۔ دا درس قرآن چھپا دے مرکز کے دے اللہ دا ہمیشہ آباد لرے۔ اللہ زمان پا دے قرآنائی کے دا دے درس خدمت دا پارا افراد پیدا کے، اللہ دا درس ہمیشہ کامیاب ہو ساتے۔ اللہ دے درس تا جسوک نقصان رسائی، دا غید نقصان نمک محفوظ ہو ساتے۔ اللہ دے جماعت لا صداد توحید و سنت خادم جماعت دے اللہ دے لنورم ترکی ورکے۔ کم مرگری چلی دے مرکز سر تعاون کئی، دے لانگر کے تعاون کئی، اللہ دا غی مال کے دا غی قرونو کڑے خیر و برکتو نواچے۔ بار ملکنو کے بیرونی ممالک کے جکم مرگری دے درس تناستو پا درس کی شرکت کرے دے، درس اوری دلے دے درس ارے مرگرتیا کرے دا، تعاون کرے دے، اللہ دا غی قرونو دا خیرونو دا برکتونو نڈکے۔ کاغا ناری ندی او اغا زنان دی، اللہ دا غی قرونو دا خیرونو دا برکتونو نڈکے۔ اللہ زمانگا
دا کال په خوشحالو تیر کې او الله موږ لا بیا مخرا کې چې موږ ستاسو کتاب خدمت وکړو الله موږ د خپل کتاب خدمت تر مرګه پورې والي الله موږ د دنیا نه په صحیح عقیده او د ایمان سره بوزي الله موږ د دنیا نه د قران خادمان بوزي الله موږ بد اعمال موږ ته معاف کړي او موږ د نور بد اعمال نو ساتي الله زمون بچو کی خیرونه او برکتونه واچي الله زمون چې کوم بچي وفات شوی دی هغه لا جنت الفردوس ورګي الله خصوصا یمان لا بهترین ځایونه ورګي الله خوشاله نصیب کړي الله زمون د خپل رضا کارونه سرګن کړي سور مرګري چې دې ځای تراغلي دي کناري نه دي که زنا نه دي د چا چې حاجتونه یې الله په خپل فضل او احسان پورا کې وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه